بسم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 15۔ اس پارے کا آغاز ایک بڑی خوبصورت صورت کے ساتھ ہوتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اس پارے میں بنیادی طور پر امت مسلمہ کو اصول اور ضوابط سکھائے جا رہے ہیں۔ ابتدائی آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا ذکر ہے، جو اصل میں آپ کے دل کو تسلی دینے کے لیے بھی تھا، اور آپ کو وہ چیزیں آنکھوں سے دکھائی جانی تھی جس کا آپ نے امت کو بتانا تھا۔ اور اس سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے ایسے مناظر دکھائے گئے کہ جس میں کچھ لوگ جنت میں ہیں اور کچھ جہنم میں ہیں، اور وہ عمل آج میں اور آپ اگر اپنے اندر سے نکالنا چاہیں یا وہ کام کرنا چاہیں تو اس کے لیے اس پہ پوری بھرپور ایک آڈیو ہے جو معراج کی حقیقت کے بارے میں، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس وقت جو مجھے آپ کو دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ معراج کے موقع پہ 5 نمازیں فرض کی گئیں۔ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ کوئی بھی ہمیں گفٹ دے اور جو ہمارا بہت پیارا ہو تو ہم اس تحفے کی کتنی قدر کرتے ہیں، تو کیا واقعی ہم بھی نمازوں کی آج اتنی ہی قدر کرتے ہیں؟ اس کے بعد بنی اسرائیل کی کچھ باتوں کو بیان کر کے امت مسلمہ کو وارن کیا گیا۔ اللہ کا ضابطہ ماضی کے مسلمانوں کے ساتھ جو تھا وہی آج کے مسلمانوں کے ساتھ ہے کہ تم اپنی کتاب کی طرف رجوع کرو گے، دین پہ عمل کرو گے تو دنیا میں عزت ملے گی، اور جو ہی کسی نے کتاب سے منہ موڑا اللہ نے ان سے دنیا کی عزت کو بھی پیچھے کر دیا۔ آیت نمبر 9 سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں سب سے سیدھی راہ قرآن ہی بتاتا ہے، اور جو اس کے حکموں کے مطابق عمل کر لے پھر اس کے لیے دنیا کی بھی خوشخبری ہیں اور آخرت کی بھی۔ آیت نمبر 11 سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بہت جلد باز ہے اور دعاؤں کی قبولیت میں جلدی چاہتا ہے، حالانکہ کچھ دعاؤں کا قبول نہ ہونا انسان کے حق میں بہت بہتر ہوتا ہے۔ یہ ایسی جیسے کہ بچہ ماں سے کہ مجھے چھری ہی چاہیے اور ابھی ہی چاہیے، ماں کو پتہ ہے چھری سے اس کے ہاتھ کے کٹنے کا اندیشہ ہے، تو لہٰذا انسان دعا کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتا رہے۔ آیت نمبر 13 اور اس سے اگلی چند آیات انسان کو بہت کیئرفل کر دیتی ہیں کہ ہر انسان کی زندگی کی ایک کتاب ہے جو لکھی جا رہی ہے۔ ہر روز صبح اس کتاب کا ایک صفحہ پلٹ دیا جاتا ہے، ہم جو بولتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو سنتے ہیں، اس میں لکھا جاتا ہے۔ اینڈ آف دا ڈے وہ پیج پورا ہو جاتا ہے، اگلے دن ایک اور صفحہ کھلتا ہے۔ پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ جب ہماری اس کتاب کا آخری صفحہ پلٹا جائے گا اور وہ ہماری موت کا دن ہوگا، کوئی صبح میں، کوئی دوپہر میں، کوئی شام میں، پھر اس کی کتاب اس سے واپس لے لی جائے گی۔ ہم مرنے کے بعد کچھ بھی نیکی کر کر کے مرنے والوں کے لیے بھیجنا چاہیں، لیکن کتاب زندگی تو بند ہو گئی۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں 3 چیزیں جو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں۔ ایک تو انسان کے اپنے شروع کیے ہوئے صدقہ جاریہ کے کام جو اپنی زندگی میں کرتا تھا، کسی سے کو خیر سکھا دی، کسی کی کو مدد کر دی، کہیں کو درخت لگا دیا، کچھ بھی ایسے کام جس سے ایک انسان دوسروں کو نفع دے تو اس کے بعد بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ پھر دوسری چیز علم کی بات ہے، کسی کو علم سکھایا، علم پہ مدد کی، علم کی نشر و اشاعت پہ خرچ کیا تو یہ بعد میں فائدہ مند ہوگا۔ اسی طرح تیسری چیز نیک اولاد، اللہ تعالیٰ میں ان تینوں کی فکر لگا دے اور باشعور طریقے سے زندگی بسر کرنے والا بنا دے۔ آیت 18 اور 19 میں دنیا کے چاہنے والے اور آخرت کے طلبگار کا فرق بتایا گیا۔ دنیا تو صرف عاجلہ ہے، ابھی فوراً نو، رائٹ نو، ابھی چاہیے، اسی وقت چاہیے، جو چاہے وہ چاہیے، اور یہ تو خواہشوں بھی لوگ مانگنا چاہتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے صرف ارادہ نہیں بلکہ کوشش، اور کوشش کے ساتھ اتنی کوشش جتنی کوشش کرنے کا حق ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایمان کی شرط لگا دی، یعنی جنت صرف دعاؤں سے نہیں ملے گی، جنت صرف خواہشوں سے نہیں ملے گی، تمناؤں سے نہیں ملے گی، ورنہ آپ بتائیے کوئی ایک شخص بھی جنت سے باہر جائے گا؟ کس کو تمنا نہیں آج جنت کی؟ کمی کس چیز میں؟ کوششوں میں، اور کوششیں بھی کرتے ہیں لیکن ادھوری۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی کام اگر پورا نہ کیا جائے تو باقی بھی ضائع ہو جاتا ہے جب تک اینڈ تک نہ پہنچے، تو بعض دفعاتی کوششیں ہمیں باقی نیکیوں سے بھی محروم کر دیں گی، اور بند مٹھیوں سے جنت نہیں خریدی جا سکتی، پوری کوششیں کرنی ہوں گی اپنی حسب توفیق، باقی اللہ تعالیٰ کی رحمت ساتھ مل جائے گی تو جنت ملے گی۔ آیت 22 سے اگلی چند آیات کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جیسے بنی اسرائیل کے 10 کمینڈمنٹس تھے، اسی طرح امت مسلمہ کو تقریباً 15 باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے، جس میں سب سے پہلے شرک کی قباحت ہے، پھر اللہ کی بندگی میں آنا ہے، والدین کے حقوق کے بارے میں یہ بہت خوبصورت آیات ہے، بات کرنے کا طریقہ سکھایا گیا، اف نہ کہو، چھڑکو نہیں، بیٹھنے کا طریقہ سکھایا گیا، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ،
اور جو کمی بیشیاں ہو جائیں اس کے لیے دعائیں سکھائی گئیں کہ کو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پھر اور اس اولاد کی بھی بات کر دی گئی جو پوری کوشش بھی کرتے ہیں ماں باپ کو خوش کرنے کی، نیک بھی بہت ہے، لیکن بعض دفعہ ماں باپ کے کچھ مطالبات دین سے ٹکراتے ہیں یا ماں باپ خوشی نہیں ہوتے، تو کہا کوئی بات نہیں، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ کو پتہ ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے، تم صالحین بنے رہو اور اپنی سی پوری کوشش کرتے رہو، اللہ تعالیٰ ان کو خوش کر دے گا۔ آپ دیکھیے کہ ماں باپ ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کے ہم نے مختلف ادوار دیکھے ہوتے ہیں۔ جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ماں باپ بہت جوان ہوتے ہیں، پھر ہم ذرا بڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ ڈیڑھ عمر کے ہوتے ہیں، پھر ہم جوان ہو جاتے ہیں تو ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اب ایک ہستی جس کو بہت ایکٹیو دیکھا ہو، ان کو اس طرح سے بستروں پہ پڑے اور بیماری میں اور پانی کے لیے بھی محتاج اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے محتاج دیکھا جائے تو یہ چیز انسان کو بہت دکھ دیتی ہے۔ لیکن اگر ہم ان آیات پہ غور کریں نا تو بوڑھے ماں باپ ہماری جنت ہے، وہ ہمارے لیے جنت میں جانے کے ٹوکن بن سکتے ہیں۔ بہت کچھ کرتے ہیں بچے ماں باپ کے لیے، لیکن ایک چیز جس کا اشارہ کروں گی وہ ہے وقت۔ آپ چاہیے ماں باپ کو، آپ کی توجہ چاہیے، آپ ان سے بیٹھ کر باتیں کریں، ان کا دکھ سکھ پوچھیں، ان کا حال احوال پوچھیں، ان سے ان کی جوانی کی باتیں پوچھیں، ان کے بچپن کی باتیں، ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ، اس سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ یعنی اس طریقے سے ماں باپ کو خوش کریں، ان کے شکر گزار ہوں، ان کی غلطیوں کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ دیکھیں مجھے آپ کو ماں باپ کی تربیت نہیں کرنی، اب جو بننا تھا وہ بن گئے، بس دعا کر دیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ایسی عادات جو ان کی اور ہمارے لیے تکلیف دیں ان کو دور کر دے۔ باقی اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیں سب کو رکھے اپنے امان میں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ رشتہ داروں کے حقوق، مسکینوں کے، مسافروں کے، اس کے ساتھ ساتھ ولا تبذر تبذیرا، یہ ایک بڑا بنیادی نقطہ ہے۔ آج کے دور میں اکثر لوگ کہتے ہیں پوری نہیں پڑتی، تنخواہ کم ہے، کاروبار خراب ہے، کرنسی ڈوب گئی، شاید ہماری زندگیوں میں اسراف تو نہیں آ گیا، کیونکہ ان المبذرین کان اخوان الشیاطین، فضول خرچ لوگ جو ہوتے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور شیطان بڑا ناشکرا تھا تو اپنے خرچ پہ بھی قابو پائے، کیونکہ جب ہم اپنی ذات پہ اتنا لگاتے ہیں نہ ماں باپ کے لیے بچتا ہے نہ دین کے لیے بچتا ہے، رشتہ دار تو ویسے ہی اچھے نہیں لگتے۔ تو ہمیشہ خرچ کرتے ہوئے یہ قانون بنائیے، اپنی ذات پہ کم سے کم، دوسروں پہ زیادہ، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے دین کو پھیلانے میں۔ انشاءاللہ اس سے بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اور بالکل بھی کنجوس نہیں ہونا کہ اپنی ضروریات کے لیے بھی دوسروں کے محتاج نظر آؤ۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ قتل اولاد کسی بھی رنگ میں ہو، آج کے دور میں اس کے کئی ماڈرن طریقے ہیں۔ اولاد کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے یا دنیا میں آنے کے بعد ان کی اچھی تربیت نہ کی جائے، سب کچھ اسی میں آتا ہے۔ خاص طور پہ یہاں یہ جو بات ہے نا کہ ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں تم کو بھی دیتے ہیں، تو آج جو یہ کہا جاتا ہے کم بچے خوشحال گھرانہ، تو وہ اس آیت کے خلاف ہے۔ ہر بچہ اپنا نصیب لے کر آتا ہے، اور آپ کو کیا پتا کون سا بچہ امام بخاری کی طرح آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، کون سا بچہ جو سلیمان کی طرح آپ کے لیے دنیا کی دولت کا سبب بن جائے، کون سا بچہ آپ کی جنت بن جائے۔ تو کبھی بھی اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں نہ لیجئے۔ ایسی چیزیں عام ہوتی ہیں جس سے لوگ اپنی اولاد کو کنٹرول کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی زنا پھیلتا ہے۔ اسی لیے اگلی آیتوں میں کہا لا تقربوا الزنا، کیونکہ جب پریکاشنز لے لی جاتی ہیں تو پھر خطرہ بھی نہیں رہتا دنیا کی رسوائی اور ذمہ داریوں کا۔ زنا کی قربت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو دل میں ایسی اشتہا پیدا کرے جس سے اس کام کی طرف راستہ جائے، آنکھوں سے کچھ دیکھنا، کانوں سے کچھ سننا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث سے کھلے عام پتہ چلتا ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی، ہاتھ بھی۔ کیسے؟ غیر محرم کو دیکھنا، سننا، سوچنا، چل کے جانا۔ تو مطلقاً دیکھنا منع نہیں ہے، لیکن شہوت کے ساتھ دیکھنا، پوسٹرز کو دیکھنا، فلموں میں ہیروز کو اور ہیروئنوں کو آئیڈیل بنانا، گھنٹوں کے اعتبار سے خوبصورت چمکتی دمکتی تصویریں دیکھیں، سچ بتائیے کیا اس کے بعد تقابل نہیں آ جاتا اپنے شوہر اور بیوی کے لیے؟ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو ان بیکاریات سے بچائے اور ان کے دل، نگاہوں، آنکھوں کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے احکامات کی خوبصورتی ہے کہ جس میں قتل نفس سے منع کیا گیا، خودکشی بھی حرام ہے، سوسائڈ بھی حرام ہے، کسی دوسرے کی جان لینا بھی حرام ہے۔ اسلام پیسفل ریلیجن ہے اور وہ پیس کو پروموٹ کرتا ہے۔ پھر اسی طرح یتیم کے مال کے پاس نہیں جانا، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، اور ولا تقف ما لیس لک بہ علم، یہ بھی ایک خوبصورت نقطہ ہے کہ خوبصورت اسلام کیا ہے کہ بے معنی چیزوں کو چھوڑ دو، ان چیزوں کی فکر نہ رکھے لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کے گھر کیا ہو رہا ہے، بھائی کے گھر کیا ہے، بھابھی کدھر ہے، بہن کدھر ہے، بس اپنے کام سے کام رکھیے، کیونکہ آنکھوں، کانوں اور دل سب سے سوال ہوگا۔ پھر تکبر کی نفی کی گئی، اکڑو نہیں، ایسے حال حلیے نہ بناؤ، ایسے گیٹ اپ نہ بناؤ کہ جس میں اکڑنے کا انداز ہو، ایسے کپڑے بھی نہیں پہننے چاہیے جس میں ایک اکڑ کا انداز ہو،
ایسے جوتے بھی نہیں پہننے چاہیے کہ جب چلیں تو انسان کے ایک ایک قدم سے بڑائی کا احساس ہو اور ایسے لگے کہ زمین کو ہی پھاڑ دیں گے۔ یہ سب کچھ بیان کر کے اللہ تعالیٰ انسان کو دعوت دیتے ہیں اس بات کی کہ اس پہ عمل کرو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا ذکر ہے اور کچھ ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جن کا دل نہیں لگتا ان باتوں میں، تو وہ تو اپنے کانوں کو لپیٹ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ایسی باتیں سنیں گے نہیں، سن لی تو عمل کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ آیت نمبر 53 میں ایک بڑا پیارا اصول ہے، کم بولو، سوچ کے بولو، اچھی بات بولو، کیونکہ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ بعض دفعہ آپ دیکھیے محبت کے اظہار میں حد سے بڑھتے ہیں، اگلا مائنڈ کر جاتا ہے، بعض دفعہ غصے کے اظہار میں، بعض دفعہ صرف دوسروں کے ساتھ باتیں کرنے کے انداز میں کسی تیسرے کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے انسان کم سے کم بولے تاکہ کم سے کم غلط فہمیاں ہوں۔ پھر آیت 57 میں وسیلے کی بات ہوئی۔ ہمیشہ انسان کو اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنانا چاہیے اللہ کے قرب کے لیے، کہ اللہ یہ کام میں نے صرف آپ کے لیے کیا، آپ میری اس بات سے آگاہ، آپ میرے اس عمل کو قبول کریں، اور ڈرتے ہوئے بھی اور امید رکھتے ہوئے بھی نیکیاں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ دوبارہ آدم اور ابلیس کا قصہ، اور خاص طور پہ اس صورت میں تو کھل کے ابلیس سامنے آتا ہے، کس طرح کہہ رہا ہے میں اس آدم کی نسل کو کھا جاؤں گا اور میں ان کو بہکاؤں گا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا۔ بہت زبردست انداز ہے۔ اس میں شیطان کی آواز کا تذکرہ ہے، ہر وہ آواز جو حق کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ خاص طور پہ مفسرین نے اس میں میوزک کو اور گانے بجانے کو لیا ہے، کیونکہ ایسی چیزوں سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، دل میں جذبات ابھرتے ہیں، غیر محرم کی محبت آتی ہے، اور بعض گانوں کے بول تو شرک تک پہنچ جاتے ہیں۔ بس آپ دیکھیے کہ کتنا عام جملہ ہے کہ خدا نے بنایا تجھے میرے لیے۔ اب یہ گانوں میں کسی بھی طرح گایا جائے، کیا یہ سچ ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کچھ اور ہی کہتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو یہ باتیں شرک تک پہنچ جاتی، اس طرح ناممکن باتیں بعض دفعہ ہو رہی ہوتی ہیں، آسمان کے ستارے توڑ لاؤں، تو اس میں جھوٹ بھی ہے، مبالغہ بھی ہے۔ ایسی تمام چیزیں جو ہے وہ انسان کو اصل مقصد سے ہٹاتی ہیں، انسان قرآن سے دور ہونے لگتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس دل میں گانا ہوگا وہاں نفاق ایسے اگے گا جیسے سبزہ بارش کے بعد اگتا ہے۔ پھر کچھ اور باتوں کے تذکرے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آیت 71 میں قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے نامہ اعمال کے ساتھ بلایا جائے گا اور اسی کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ پھر آیت نمبر 78 میں اشارتاً نمازوں کے اوقات کا ذکر ہے۔ یہاں ایک بڑا دلچسپ نقطہ ہے کہ ہم تو سیرت اور سنت پڑھے بغیر نمازوں کے نام بھی نہیں پورے جانتے ہیں، اور وقت تو جاننا دور کی بات ہے۔ تو آج جو لوگ حدیث سے قرآن کو کاٹنا چاہتے ہیں، پھر وہ 5 نمازیں قرآن سے ثابت نہیں کر پائیں گے، صرف اشارے مقصود ہیں۔ اور آیت 80 میں اللہ نے سکھا دیا کہ جب کہیں داخل ہو تو یہ دعا کر لو، جب کہیں سے نکلو تو یہ دعا کرو کہ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اور آیت 81 میں فتح مکہ کے موقع پہ جو آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ تھی کہ قل جاء الحق وزہق الباطل، کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور باطل تو جانے ہی والا ہے۔ دعا کریں آج بھی ہم یہ بات کہنے والے بنیں، دنیا میں حق کا غلبہ ہو جائے اور تمام باطل چیزیں دب جائے۔ آیت 82 میں قرآن کو شفا اور رحمت کہا گیا، لیکن ظالم لوگوں کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ ان کو اس کی طلب نہیں ہے۔ آیت 83 میں روح کے بارے میں بتایا کہ روح کا اللہ نے زیادہ علم نہیں دیا انسان کو۔ 3 معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، ایک تو قرآن کے معنوں میں، ایک جبرائیل کے معنوں میں، اور تیسرا جو ہمارے جسم کی روح ہے۔ تینوں کے بارے میں بہت زیادہ انسان کو نہیں بتایا گیا۔ اور آیت نمبر 88 میں بتا دیا کہ کوئی اس پیاری کتاب کا مقابلہ کرنا چاہے تو اوپن چیلنج ہے، لے آئے سب کو، اور کوئی ایسی چیز بنا کے دکھائے اور وہ ہرگز نہیں بنا سکیں گے۔ اس کے بعد مکہ والوں کے کچھ مطالبوں کا تذکرہ ہے، کیونکہ ہدایت کی طلب نہیں تھی تو بہانے کرتے تھے، کبھی کہتے چشمے نکل آئیں، کبھی کہتے تھے پہاڑ سونے کے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو بھی طلب نہیں ہے، جیسے کہ بچے کو بھوک نہ ہونا تو ماں جو مرضی کر لے، وہ بہانے پہ بہانے ہی کرتا ہے۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کی طلب لگا دے۔ اور پھر سورت کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے عزت کا نسخہ بتا دیا کہ اللہ کی بڑائیاں بیان کرو اور اس دنیا میں چھوٹے بن کے رہو اور اللہ کے نام کو پھیلانے کی کوششیں کر لو۔ سورت کہف بڑی خوبصورت سورت ہے، ہر جمعے کو پڑھنے کا حکم ہے۔ اسی طرح فتنہ دجال کے آگے بند بھی ہیں یہ سورت، خاص طور پہ اس کی ابتدائی 10 آیتیں، کہیں آخری 10 آیتوں کا بھی تذکرہ ہے۔ آخر کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورت کی اتنی اہمیت کیوں ہے کہ ہر جمعے پڑھی جائے؟ تو آپ دیکھیے کہ اس میں 4 قسم کے فتنوں کی بات ہے، اور آپ نے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں ہی دجال نکلے گا۔
آج کے دور میں اور آپ دیکھیں تو ایسے ہی نظر آتا ہے۔ مثلاً سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو یہ دعوت دی کہ تم اس کتاب کو مانو اور اس پہ عمل کرو جس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے۔ یہی ہے وہ خوبصورت کتاب جو کہ آپ کے میرے لیے زندگی کے راستے ہموار کرتی ہے۔ پھر دنیا کی حقیقت بتائی گئی اور ساتھ ہی ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب اور تڑپ کا ذکر ہے کہ جو آپ کے دل میں تھی لوگوں کو ہدایت پہ بلانے کے لیے۔ ہم بھی اپنے دلوں کو چیک کریں، کیا واقعی میرے دل میں اس کی طلب ہے کہ میں دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنوں؟ اگر مجھے کچھ پتہ ہے تو میں دوسروں کو بتاؤں، اگر میں قرآن سے جڑی ہوں تو میں دوسروں کو جوڑنے کی کوشش کروں۔ اور ایک اصول لکھ لیجیے اپنے لیے کہ دوسروں کی ہدایت کی فکر نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری اپنی ہدایت بھی پوری نہیں ہے۔ جب پوری ہدایت آتی ہے نا تو اس کے بعد تو ایک بے چینی لگ جاتی ہے، پہلے اپنی جان، پھر بچے، پھر شوہر، پھر بیوی، پھر ماں باپ، پھر بھائی بہن، پھر ان کے بچے، ہوتے ہوتے پورے گلوب پہ آپ کی نظریں جاتی ہیں اور پھر یہ آپ کا مشن بن جاتا ہے کہ آپ نے لوگوں تک اس قرآن کو پہنچانا ہے۔ قیامت کی جھلکیاں کہ قیامت کے دن یہ سب بڑی بڑی عمارتیں مٹی بن جائیں گی اور تم بالکل اس زمین کو ایک چٹیل میدان دیکھو گے۔ پھر آیت نمبر 9 سے آگے کافی طوالت کے ساتھ اصحاب کہف کا قصہ ہے، تو سمجھ لیجئے گا یہ ایمان کا فتنہ ہے۔ جب بھی کبھی ایمان پہ آزمائش آئے تو مسلمانوں کو کیا کر، اس میں بہت سارے اشارے ہیں، کس طرح اپنے گھروں کے آرام دہ ماحول کو چھوڑ کر محلات سے نکل کر وہ بچے غاروں میں پناہ لیتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارا یہ کام آسان کر دینا، تو اللہ تعالیٰ کائنات کو ان کا مددگار بنا دیتا ہے۔ سورج بھی ان کا مددگار ہے، زمین بھی ان کی کروٹیں پلٹا رہی ہے اور کتا بھی باہر بیٹھا حفاظت کر رہا ہے۔ آج بھی اگر مسلمان صحیح معنوں میں ایمان کے اس درجے پہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ بے جان چیزوں کو ان کا ایسے مددگار بنا دے، کسی دوسرے کی مدد کی طلب بھی نہ رہے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے راستے میں کبھی کبھی اتنی سخت آزمائشیں بھی آتی ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی بہت بیسکس پہ لے جانی پڑتی ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیکار پیسوں میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ عمل کے لیے جو چیز کافی ہے اسی پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب وہ اصحاب کہف جاگے اور ان کے بعد دوبارہ ان کی موت ہوئی تو کچھ لوگوں نے اس پر یادگار قائم کرنے کے لیے مسجد بنائی، حالانکہ اللہ کے نبی نے بالکل کلیئرلی منع کیا کہ قبروں پہ مسجدیں نہیں بناؤ، کیونکہ اس سے شرک کا شبہ ہو سکتا ہے کہ لوگ مسجد میں اللہ کے لیے آتے ہیں یا صاحب قبر کے لیے آتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے تو پھر یہ کیوں ہے؟ اس کی بات بھی سمجھ لیجئے کہ مسجد نبی پہلے سے تھی، آپ کا روضہ اس میں آپ کا گھر تھا، اور نبیوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ جہاں فوت ہوتے ہیں ان کو وہیں دفن کیا جاتا ہے، تو لہٰذا ہم اس کو اس کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ انشاءاللہ کہا کرو، یہ نہ کہا کرو یہ کل کہوں گا، یہ کل کروں گی، یہ پرسوں کروں گی، بلکہ ہر کام کے ساتھ انشاءاللہ کہیے، اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آتی ہے۔ پھر آیت نمبر 27 میں بتا دیے کہ اس خطاب کو لوگوں کے سامنے پڑھیے جو غیر تبدیل شدہ ہے، اور ان لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ انسان پر اس کی صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ آپ کون ہیں تو اپنے دوستوں کو دیکھیں، اپنی دوستوں کو دیکھیے آپ بھی، کیا آپ کی دوستوں کا دین ہے، ان کے مشغلے کیا ہیں، ان کے ایمان کا لیول کیا ہے، تو بس آپ بھی اسی کے ارد گرد ہوں گے۔ آیت 29 میں جہنم کی کچھ جھلکیاں جو پڑھنے کے بعد دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچانا اور انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنانا۔ آیت 31 میں جنت کی خوبصورتیوں کی بات ہے، سونے اور چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اطلس اور دیبا کے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کسی چیز سے روکتا نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے حکموں کے مطابق ان چیزوں کو استعمال کریں، اور جنت میں ان چیزوں کو پانے کی طلب بھی رکھیں اور دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں۔ اس کے بعد آیت نمبر 32 سے دوسرا واقعہ شروع ہوتا ہے اس سورت کا، جس کا تعلق فتنہ مال سے ہے۔ دو لوگوں کے باغ تھے، ایک کو شو آف کی عادت تھی، بہت بڑی باتیں کرتا ہے، دوسرا عاجز مزاج ہے۔ اللہ نے دونوں کے معاملات کر کے دکھا دیا کہ جو دنیا میں شو آف کرے گا، لوگوں کو دکھائے گا، جلائے گا، دنیا میں بھی اس کا مال ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اور آخرت میں تو بالکل بھی کام نہیں آئے گا۔ اور یہ بھی سکھا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کھڑی فصلوں کو ختم کر دے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو قائم رکھے۔ اسی کے اینڈ پہ ایک بڑی پیاری آیت ہے جو واقعی آیت تدبر ہے اس بارے کی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، آیت نمبر 46 ہے یہ۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے، خوبصورتی ہے، لیکن ان کو باقیات و صالحات میں ڈالیں۔ یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم ان کو اپنے ہاتھوں سے نیکیوں میں ڈال دیں
اولاد کی اچھی تربیت کریں، ان کو اللہ اور اس کے رسول سے جوڑیں، دین کا بھی علم دیں، دنیا کا بھی دیں، اچھے مینر سکھائیں، لیکن تناسب ضرور رکھیے کہ دنیا کے علم کے لیے جتنی تڑپ کوشش ہے کیا دین کا علم اس سے زیادہ سکھایا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات ہے، اس مال کو دنیا میں ہی انویسٹ کر دیجیے اللہ کے راستوں میں، تاکہ یہ آپ کے لیے باقیات و صالحات بن جائیں۔ ہم سب چند لمحوں کے لیے ضرور سوچیں کہ کیا ہم اپنے بچوں کی ٹھیک تربیت کر رہے ہیں، کیا یہ ہمارے بعد امت مسلمہ کے بہت اچھے افراد بنیں گے، اور کیا یہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی کامیابیاں لیں گے، یا صرف دنیا میں کھو جائیں گے اور بعض دفعہ تو نماز بھی پڑھنے کی فرصت نہ رہے گی، پورا قرآن پڑھنا ناممکن لگے گا کہ یہ تو ہم نے ابھی سیکھا ہی نہیں ہے۔ آج ایک المیہ کی بات ہے کہ وہ لوگ جن کے بچے 20 سال سے پڑھ رہے ہیں اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیز میں، ان کو پورا قرآن بھی نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی فکر لگا دے۔ آیت 48 سے پتہ چل گیا، لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ اکیلے آئے تھے، اکیلے جائیں گے، فکر کر لیں۔ آج دنیا میں بہت محفلیں ڈھونڈتے ہیں، لیکن قبر میں بھی تنہا، حشر میں بھی تنہا۔ اور قیامت کے دن سب سے زیادہ جس چیز سے انسان کو ڈر آئے گا وہ آیت 49 میں لکھی ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ انسان کے اپنے اعمال۔ مشفقین مما فی، لوگ اپنی کتاب زندگی کو دیکھ کر خوف زدہ ہوں گے، اور ان کو خوف آئے گا کہ اس میں تمہاری زندگی کی چھوٹی بڑی ہر بات لکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آج ہی اس شعور کے ساتھ جینے والا بنا دے۔ اس کے بعد دوبارہ ابلیس کی دشمنی کا تذکرہ ہے، کیسے اس نے خود بھی نافرمانی کی اور آج بھی ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہوا ہے کہ ہم اس جنت سے دور ہو جائیں جس سے اس نے ہمارے ماں باپ کو نکلوا دیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک واقعہ جس کا تعلق علم کے فتنے سے ہے، موسیٰ اور خضر کے ناطے سے، جس کا تذکرہ اگلے پارے میں بھی ہوگا۔ اس حصے میں جو بات آئی ہے اس کا مطلب ہے کہ علم کی طلب ہونی چاہیے، اکڑ نہیں ہونی چاہیے، کمٹمنٹ کے ساتھ، ڈٹرمینیشن کے ساتھ علم سیکھنا چاہیے۔ ایک اچھا طالب علم اطاعت گزار ہوتا ہے، رولز کو ماننے والا ہوتا ہے، اور وہ اپنے استاد کی بات کے اوپر کان بھی دھرتا ہے۔ اس کے لیے سفر کرنا پڑے تو سفر بھی کرتا ہے، اور بھول جائے تو دوبارہ وہاں سے سفر کو شروع کرتا ہے جہاں سے بھول گئے تھے۔ اور اسی طرح صبر بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح پتہ چلتا ہے کہ جتنا بھی علم آپ کو اللہ تعالیٰ دے دے، اس کے بعد پھر آپ کے اندر علم کی طلب ہونی چاہیے۔ اس واقعے میں اور بہت کچھ ہے جو انشاءاللہ اگلے پارے میں ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے لیے اس کو آسان کر دے اور ہمیں اس پہ غور و فکر والا بنا دے، عمل بھی کریں۔ بے شمار عمل کی باتیں، اللہ کی قربت بھی لینی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں جتنے احکامات ہیں سب کے اوپر غور و فکر کرنا ہے اور اپنا جائزہ لینا ہے کہ میری زندگی کس طرف چل رہی ہے۔ آیت تدبر ہے سورۃ کہف آیت 45 اور 46۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور بیان کیجیے ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال، جیسے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ساتھ زمین میں سبزہ اگا، پھر اس کے بعد وہ زرد ہوا اور بالکل بکھر گیا، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو بات یہ کہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی خوبصورتی تو ہے، لیکن باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے پاس ثواب اور امید کیے جانے کے لیے کافی ہیں۔ ان دو آیتوں پہ تدبر آپ کو مجھے سکھائے گا کہ یہ دنیا واقعی پانی کی طرح آتی ہے اور چلی جاتی ہے، کیسے آسمان سے پانی آتا ہے اور پھر فصل تیار ہونے کے بعد زرد ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ تو جوانی میں چلی جاتی ہے۔ تو میں اور آپ اپنی اس دنیا پہ غور کریں، جو کچھ آج ہے کیا یہ ہمیشہ رہے گا؟ جب یہ ہمیشہ نہیں رہنا تو مجھے اس کو اپنے ہاتھوں سے ہی آگے بھیجنا ہے صدقہ جاریہ کی صورت میں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے مال اور اولادوں کو بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔